4 اپریل اور پاکستان میں جمعے کی دوپہر۔ آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ۔ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے اڈیالہ جیل کے بارے میں رکھتے ہیں، جہاں پر اب دھرنا دینے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی علیمہ خانم صاحبہ کی طرف سے۔ علیمہ خانم صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے ایک بہت ہی حقیقی قسم کی یا ایک بہت ہی سچ پر مبنی جو سچویشن ہے اس کی طرف انہوں نے روشنی ڈالی، اور اس کے ساتھ ہی اعلان کیا ہے کہ 8 اپریل کو، آج سے ٹھیک 4 دن بعد، اگر یہی سب کچھ چلتا رہا جو اس وقت چل رہا ہے، مطلب بروز منگل والے دن، تو پھر علیمہ خانم صاحبہ، ان کی دوسری بہنیں اور ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے ورکرز اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دے دیں گے۔ اس کا اعلان خود علیمہ خانم صاحبہ نے کیا ہے۔ وجہ بھی انہوں نے بتائی ہے، اور وجہ اس کے پیچھے ایک سارا ماحول بتایا ہے جو بنایا گیا ہے۔ صرف علیمہ خانم صاحبہ نے نہیں، بلکہ ان کی جو دوسری بہن نورین خان صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی ایک انٹرویو کے اندر اسی طرف اشارہ دیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ان کے خاندان کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ آخری ملاقات خاندان کے ساتھ 20 مارچ کو ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے خاندان کے ساتھ کسی قسم کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بھی خبر رکھی تھی کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو 7,000 کے قریب قیدی ہیں، ان تمام کے تمام قیدیوں کو یہ سہولت میسر تھی کہ عید پر ان کی خصوصی ملاقات ان کے گھر والوں کے ساتھ کروائی گئی۔ یہ پورے پاکستان کے جیل خانہ جات جتنے بھی ہیں، ان سب کے اندر یہ ایک عمومی روایت ہے، عمومی کلچر ہے، عمومی پریکٹس ہے کہ عید جب آتی ہے تو قیدیوں کو ان کی عام ملاقات سے ہٹ کر اسپیشلی عید پر ان کے گھر والوں سے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ ان کے گھر والوں کی ملاقات عید پر نہیں کروائی گئی، اور 20 تاریخ کو آخری ملاقات کروائی گئی تھی۔ اور جب خاندان نے رابطہ کیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، تو ان کو جواب یہ دیا گیا کہ گزٹڈ چھٹیاں ہیں، عید ہالیڈیز ہیں، اس کے درمیان کسی کو بھی ملاقات کرنے کی عمران خان سے اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے خاندان زور زبردستی تو کر نہیں سکتا تھا۔ خاندان کو جب یہ جواب دیا تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کیا دیکھا کہ عید کے فوراً بعد چند ملاقاتیں ہوئی بھی، جو کہ سیاسی نیچر کی تھیں۔ آپ نے دیکھا کہ بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈاپور صاحب اور اعظم سواتی صاحب کی ملاقات ہوئی۔ اس کے ساتھ نادیہ خٹک اور عوان صاحب جو ہیں، ان کی ملاقات بھی ہوئی، لیکن فیملی کی ملاقات نہیں کروائی گئی، جس پر علیمہ خانم صاحبہ نے ایک ٹویٹ رکھا سامنے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور جس میں انہوں نے بتایا کہ اب اگر جو اگلی ملاقات ان کی آ رہی ہے وہ 8 اپریل کو آ رہی ہے، اور اگر اگلی ملاقات ہماری نہ کروائی گئی تو پھر ہم اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا منظرنامہ ہے کہ عمران خان صاحب سے سیاسی لوگوں کی ملاقات تو کروائی جا رہی ہے، لیکن ان کے خاندان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، تو اس میں کوئی ہڈن اس کے اندر سازش ہے؟ تو لگ تو رہی ہے، کیونکہ علیمہ خانم صاحبہ جب عمران خان صاحب سے ملتی ہیں اور باہر آتی ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ سٹانس رکھتی ہیں سامنے بڑے دھڑلے کے ساتھ، جو انہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ ابھی جو حال ہی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو سٹانس بالکل مختلف ہے، اور خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے جو ٹویٹ ہوا ہے وہ بھی تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا یا یہ کسی نے غلط ٹویٹ کیا، لیکن کم از کم ہمیں اس کی ٹون اینڈ ٹینر جو ہے وہ فرق لگ رہا ہے پچھلے ٹویٹس کی نسبت۔ تو سچویشن تو تبھی واضح ہوگی جب 8 اپریل کو خاندان میں سے کوئی ملے گا، اور پھر عمران خان صاحب کا جو پیغام باہر آئے گا اس سے صورتحال واضح ہو جائے گی۔ تو علیمہ خانم صاحبہ نے اب یہ واضح اعلان کر دیا ہے کہ 8 اپریل کو اگر خاندان سے ملاقات نہ کروائی گئی تو خاندان، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ پھر تحریک انصاف کا رینک اینڈ فائل ورکر بھی شامل ہوگا، وہاں پر دھرنا دے دیں گے۔ یہ ڈیولپمنٹ کس طرف چلتی ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ نورین خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی دوسری بہن ہے، انہوں نے بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ سچویشن یا ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اس بات کا معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے کہا تو نہیں لیکن اشارہ اسی طرف تھا ان کا، کہ وہ اپنی مرضی سے جس سے چاہتے ہیں ملاقات کرواتے ہیں، جس سے انہیں لگتا ہے کہ ان کا فائدہ ہے ملاقات کروانے میں، کرواتے ہیں، اور اپنی مرضی کی انفارمیشن اندر پہنچاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کو باہر سے
صحیح انفارمیشن اندر پتہ چلے اور اندر کی صحیح انفارمیشن باہر عوام تک آئے. اس لیے وہ مرضی کی ملاقاتیں کرواتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اس سے وہ عمران خان صاحب سے کوئی ایسا فیصلہ کروا لیں گے یا ایسا ان کے سامنے باہر سے غلط انفارمیشن رکھ کے کوئی ایسا ان سے رائے لے لیں گے, فیصلہ کروا لیں گے. تو نرین خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان ان کی سوچ سے زیادہ سمجھدار ہیں, یہ اس کام میں کامیاب نہیں ہوں گے, جتنی بھی یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں یہ بالکل کر لیں. اچھا جی, عید کے بعد عمران خان صاحب نے ظاہر ہے احتجاج کا بتایا ہوا ہے پارٹی کو کہ عید کے بعد احتجاج ہوگا, جس کو رکوانے کے لیے کبھی چودھری نظام الدین جو ہے وہ امریکہ سے ڈاکٹرز کو اپنے وہاں پر جو ان کے نمائندے ہیں یا کہہ لیں ان کے کارندے ہیں یا ایسے لوگ جو چودھری نظام الدین کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے رینک اینڈ فائل میں بھی ہو سکتے ہیں, دوسری جگہوں پہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ اصل میں کام چودھری نظام الدین کے لیے کر رہے ہیں, ان کے توسط سے ڈاکٹرز کو. اور ڈاکٹرز تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ ان کی انٹینشن بری نہیں تھی, لیکن انہوں نے فیصلہ غلط کر لیا. اور ایک آن ٹاپ آف دیٹ وہ غلط فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ پہلے وہ چکر میں آ گئے, استعمال ہو گئے, انہوں نے وہ غلط کام کیا اور اب وہ بضد ہیں کہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے اور ہم نے تو صرف عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے یہ رخت سفر باندھا تھا. حالانکہ رہائی تو عمران خان کا مقصد نہیں ہے. عمران خان کا مقصد حقیقی آزادی ہے, رہائی ود سم ہیومن رائٹس, ڈیموکریسی, رول آف لا. اگر ان کے بغیر انہوں نے رہائی لینی ہے, نواز شریف بن کے لینی ہے, تو کسی کو بھی مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان آج شام ہی جیل سے باہر آ سکتے ہیں. اصل تو یہ جنگ اصولوں کی ہے جو عمران خان لڑ رہے ہیں. بہرحال ڈاکٹر صاحبان جو ہیں انہوں نے نہ صرف جا کر غلطی کی بلکہ جانے کے بعد اب جو ان کا استدلال ہے کہ ہم ٹھیک گئے اور اس کی جسٹیفیکیشن ہے وہ دوسری غلطی کر رہے ہیں. دوسری طرف جو ہینڈلرز تھے جو جماعت کے اندر سے بھی ہو سکتے ہیں, باہر سے بھی ہو سکتے ہیں, جو جنرلز کے ساتھ مل کے یہ سارا کھیل کھیل رہے تھے, وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی, یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا عمران خان صاحب سے کسی طرح سے اس سارے کام کی انڈورسمنٹ لے لیں. اب آپ سوچیں گے انڈورسمنٹ کیسے ملے گی؟ جیسی انفارمیشن یہاں سے بھیجی جائے گی, غلط یا صحیح, اگر آپ جیل کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ انفارمیشن بہت ہی آپ کو تھوڑی ملتی ہے. آلدو کو نورین خان صاحبہ نے, ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب بہت ذہین ہیں اور یہ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں لے سکتے, لیکن بہرحال پھر بھی جب آپ انفارمیشن ہی باہر سے غلط بھیجیں گے تو آگے سے جواب یا فیصلہ اسی انفارمیشن کی بیس پر ہی ہونا ہے. تو اب جو ہینڈلرز ہیں اور جنرلز ہیں ان کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ جو ڈاکٹرز کو بلا کے اور دوسرے سارے کام ہیں اس کی انڈورسمنٹ یا تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے لے لی جائے یا عمران خان صاحب سے کسی طریقے سے لے لی جائے. ڈیسپریٹ ہیں اور یہاں پر یہ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں امریکہ کے اندر کہ بس 2-3 دن کے اندر ہمیں وہاں سے سٹیٹمنٹ مل جائے گی. اچھا اگر مل بھی جائے گی فار ایگزامپل تو کیا ہم مر گئے ہیں؟ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور درست انفارمیشن اندر عمران خان صاحب تک پہنچائیں گے اور پھر یہ ساری چیز ریورس ہو جائے گی اگر انہوں نے غلط انفارمیشن دے کر کچھ ایسا بیان دلوایا بھی تو. لیکن بہرحال اب عمران خان صاحب نے یہ جو احتجاج کی کال دے رکھی ہے اس پر آپ کو پتہ ہے کہ جو جنید اکبر ہیں وہ پہلے سے تیاریاں کر رہے ہیں. اب مراد سعید صاحب کا بھی تیاریوں کا ایک ٹویٹ آ گیا ہے, انہوں نے بھی ایک جامع پلان بنایا ہے کہ کس طریقے سے وہ جرگے کریں گے ڈیفرنٹ, اور پھر اس میں سے فیصلہ ہوگا کہ کب اور کیسے احتجاج کے لیے عید کے بعد جو ہے نکلنا ہے. ان کے اس ٹویٹ کے علاوہ بھی جو ماحول اوور آل ورکر کا بن رہا ہے وہ یہی ہے کہ ورکر اب تھک گیا ہے انتظار کر کر کے اور وہ چاہتے ہیں کہ اب کوئی اگلا لاہ عمل دیا جائے اور احتجاج کر کے ہی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے باہر کسی صورت نکالا جائے. تو یہ تو ہو گئی 2 چیزیں. اب آتے ہیں جو کل پرسوں ملاقاتیں کروائی گئیں اور آپ کو اس خبر سے مزید سمجھ آ جائے گی جو علیمہ خانم صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے یا نورین خانم صاحبہ کا جو بیان ہے, آپ کو اس کی مزید سمجھ آ جائے گی جب ہم آپ کے سامنے نجم سیٹھی کا انالیسس رکھیں گے. یاد ہوگا کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر سیف مل کر نکلے تو ابھی مل کر بھی نہیں نکلے تھے کہ جیو ٹی وی نے جھوٹی خبر چلا دی کہ عمران خان نے فوج کے ساتھ یا فوجی لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے حامی بھر لی ہے. بلکہ کئی جوانوں نے تو یہ خبر بھی چلا دی کہ انہوں نے کہا ہاں معافی مانگ لو میرے بہاف پر جا کے 9 مئی کی اور بس میری یہاں سے جان چھڑواؤ. اس طرح کی جعلی خبریں جو ہیں وہ جیو ٹی وی اور دوسری جگہوں سے چلوائی گئیں. خیر پارٹی کے جو سیکرٹری انفارمیشن ہے انہوں نے بھی اس کا ڈینائل دیا, بیرسٹر سیف نے خود بھی اس کا ڈینائل دے دیا
اور بیرسٹر سیف نے یہ کہا کہ ان کی جو ملاقات ہوئی اس میں کسی قسم کی مذاکرات سے ریلیٹڈ بات نہیں ہوئی، خیبر پختونخوا کے جو انتظامی معاملات ہیں اس کے اوپر بات چیت ہوئی. لیکن اب اس سے بھی بڑھ کے جو تجزیہ ہے وہ نجم سیٹھی صاحب کا ہے اور اس میں لاجک ہے. نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان جہاں پر ان تمام لوگوں کو ملتے ہیں وہ انڈر سرویلنس ہے جگہ، کیمرے لگے ہوئے ہیں، مائک لگے ہوئے ہیں، عمران خان کا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ جو باہر جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں، ظاہر انہوں نے نام نہیں لیا لیکن اشارہ ان کا جیو ٹی وی کی طرف ہی تھا. انہوں نے کہا یہ جو باہر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے معافی مانگ لی، عمران خان معافی مانگنے کو تیار ہیں، عمران خان یہ کرنے کو تیار ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ایسی بات کر سکتے ہیں؟ کیا عمران خان کو نہیں پتا کہ میرا ہر لفظ جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور وہ کوئی ایسا لفظ کہیں گے تو اتنا حصہ کاٹ کے باہر چلا دیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا عمران خان کبھی بھی ایسی باتیں ان کے ساتھ نہیں کرتے، نہ وہ مذاکرات کی حامی بھرتے ہیں، نہ وہ انہیں کہتے ہیں کہ جا کے مذاکرات کریں. یہ سب جھوٹی خبریں باہر بنائی جاتی ہیں اور عمران خان کبھی بھی ایسی کوئی بات وہاں پر نہیں کریں گے، کیونکہ اگر انہوں نے کی ہوتی تو ابھی تک یہ میڈیا میں لیک کر چکے ہوتے، کیونکہ ہر چیز وہاں پر جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے. بہت ہی لاجیکل بات کی ہے نجم سیٹھی نے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے سامنے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی رکھ دیں. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. کرنل تنویر صاحب، یہ جو لندن کے اندر پاکستانی ہائی کمیشن ہے، یہ اس میں براجمان ہوتے ہیں. آج کل ہم آپ کو آواز ہی سناتے ہیں، ویڈیوز نہیں سناتے، کاپی رائٹس کے اور دوسرے ایشوز ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کو اکثر ویڈیوز میں سے ان کی آواز سنوا دیتے ہیں، کیونکہ مقصد تو آپ کا ہوتا ہے اس بندے کا پوائنٹ آف ویو لینا. تو کرنل تنویر صاحب نے بہت ہی دانشورانہ اور بہت ہی مفکرانہ اور وہ ایک اسلامی اسکالر بن کے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے. انہوں نے کہا کیا ہے یہ ذرا سنیے. دیکھیں جی، اسلام میں اطاعت کا بتایا گیا ہے اور اطاعت دنیا کی ایک بہت انمول چیز ہے. ملٹری لیڈرشپ کی، سویلین لیڈرشپ کی، سب کی اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ ایک فریم ورک ہے نا، تو لیٹ دیٹ فریم ورک ورک. اور اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے تمام سن لیا آپ نے. کرنل تنویر کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں اطاعت کا حکم ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی اطاعت کرنا اللہ میاں کا حکم ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری، انہوں نے خود بھی ایک قرآنی آیات پڑھ کر اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ جو صحیح راستے پہ نہیں کھڑا ہوگا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک پاؤں کاٹ دیا جائے. یاد ہوگا آپ کو، انہوں نے ایک تقریر کی تھی اس طرح کی. اب کرنل صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ کا اور سویلین لیڈرشپ کا، یہاں سویلین تو بیچاری خود ملازم ہے ان کی، یہاں ملٹری لیڈرشپ کی ہی بات ہو رہی ہے کہ ان کی اطاعت کریں، یہ اللہ نے بھی حکم دیا ہے. اچھا، اب ہم حیران ہیں کہ اللہ میاں نے صرف جنرل عاصم منیر صاحب کی اطاعت کا ہی حکم دیا ہے. جنرل عاصم منیر صاحب کو کوئی آئین قانون اور جس حلف کے اوپر انہوں نے اپنا یہ عہدہ لیا ہوا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے. اور جو کچھ یہ ہوا ہے پاکستان کے اندر، ناانصافی، عدت اور نکاح والے کیسز، خواتین کو جیل میں رکھنا اور سب کچھ، ضلع شاہ، عرش شریف، اس کے اوپر اللہ میاں کے کوئی احکامات نہیں ہیں. لیکن یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے. افسوس ہوتا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں صرف ٹاپ پر ہی 3-4 لوگ ایسا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں یا 5 لوگ، لیکن جب پھر ہم کرنل تنویر صاحب کو دیکھتے ہیں اور سوچیں اگر کل کو یہ آرمی چیف بن گئے تو سوچیں، یہ تو ابھی سے سوچتے ہیں کہ یہ تو خدا کے نائب ہیں دنیا میں اور اللہ نے ان کو توبہ نعوذ باللہ یہ حق دیا ہوا ہے کہ یہ جو سیاہ سفید کریں، اللہ کے احکامات ان کے ساتھ ہیں کہ ان کی اطاعت کرنی ہے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جسے ڈرنا چاہیے، جو اصل میں تباہی مچا سکتا ہے. لیکن بہرحال ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے اوپر بھی کوئی احکامات ہیں، انہوں نے بھی کچھ احکامات کو جو ہے وہ بجا لانا ہے. صرف لوگوں نے ہی ان کی اطاعت نہیں کرنی، انہوں نے بھی کسی چیز کی اطاعت جو ہے وہ کرنی ہے. اگلی خبر آپ کے سامنے کشمور انڈس ہائی وے سے رکھتے ہیں، جہاں پر کچے کے ڈاکوؤں نے، جی ہاں، اب بی ایل اے کے ساتھ ساتھ جو ادھر دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ ساتھ کچے کے ڈاکو بھی شروع ہو گئے. انہوں نے 3 افراد کو اغوا کر لیا ہے. یہ کسٹمز کی چیک پوسٹ تھی، اس پر وہ آئے بڑے آرام سے، انہوں نے وہاں پر ان کی پٹائی بھی کی اور ان کو اغوا بھی کیا. اور ایک کسٹم انسپیکٹر اور اس کے ساتھ ایک اہلکار وزیر احمد اور ایک ان کا باورچی، جی ہاں، یہ 3 لوگوں کو اغوا کر لیا ہے چوکی میں سے، جہاں پر اصل میں وہ موجود تھے کسٹم کے معاملات کرنے کے لیے، اور کچے کے ڈاکو آ کے انہیں اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور انہوں نے تاوان مانگا ہے. جی ہاں، کسٹم والوں سے تاوان مانگا ہے اور اب دیکھتے ہیں حکومت پاکستان اس سارے معاملے کو کیسے ڈیل کرتی ہے. لیکن انہوں نے تاوان مانگا ہے اور یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ہمیں تاوان نہ دیا
تو ہم ان کو جان سے مار ڈالیں گے. ویڈیو بھی جاری کر دی ہے کچے کے علاقے سے. یہ اب ریاست کی حالت یہ ہے, ایک طرف ہم نے ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے, دوسری طرف ہم نے طالبان سے جنگ کر کے اسلحہ امریکہ کا چھین کے واپس امریکہ کو دینا ہے طالبان سے, اور ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے. اور کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ سرکاری اہلکاروں کو اغوا کر کے نہ صرف لے جاتے ہیں بلکہ تاوان مانگتے ہیں, اور ہم نے اب ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جو ہے وہ سفر کرنا ہے. خود آپ ہمارے معاملات کو دیکھ لیجئے. اگلی خبر کوئٹہ شہر سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کوئٹہ شہر میں موبائل فون ڈیٹا انٹرنیٹ سروس بدستور معطل ہیں. وہاں پر کسی قسم کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا. وجوہات آپ کو پتہ ہیں کہ جو مارنگ بلوچ اور دوسری خواتین کو پکڑنے کے بعد بلوچستان میں لانگ مارچ اور دھرنے شروع ہوئے ہیں, اس وجہ سے وہاں پر انٹرنیٹ اور تمام چیزوں کو بند کیا گیا ہے. دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سمی بلوچ صاحبہ جو کراچی میں پکڑی گئی تھیں, یاد کریں ہمارا انالیسز, ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو پہلے تو پکڑتے ہوئے بہت ہی ایگریسو قسم کی فوٹیج جان بوجھ کے بنوائی گئی تھی. ظاہر ہے اس میں ان کا قصور تو نہیں, یہ تو سب چودھری صاحب کی ارینجمنٹ تھی. اس کے بعد جب کورٹ لائے تھے تو انہیں ہتھ کڑیاں لگا کر لائے تھے. عمومی طور پر آپ خواتین کے ساتھ یہ سلوک کرتے نہیں دیکھتے. اور ساتھ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پکڑتے ہوئے انہوں نے جو لباس پہن رکھا تھا, اگلے دن جب عدالت لائے تو وہ لباس نہیں پہنا تھا, جس کا مطلب ہے کہ ان کی ملاقات بھی ہوئی اور انہیں کپڑے بھی میسر کروائے. اس کا مطلب کیا ہے, یہ میں بار بار کیوں مینشن کرتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ دو ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے عمران خان صاحب کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پکڑا گیا تو گریبان سے پکڑا گیا, بدتمیزی کی گئی, جیسے ہی گاڑی کے دروازے بند ہوئے اندر بٹھا کے تو بالکل پوری تمیز اور تہذیب کے ساتھ بات چیت شروع کر دی. عوام کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا گیا تھا. سمی بلوچ صاحبہ کو بھی ہتھ کڑی لگا کے لایا جاتا ہے, پکڑتے ہوئے دھکے دیے جاتے ہیں, دوپٹہ کھینچا جاتا ہے, اور اگلے دن وہ آتی ہیں تو اجلا لباس پہنا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی ملاقات بھی ہوئی, انہیں لباس بھی میسر کیا, اور ان کو میڈیا ٹاک بھی کرنے دی گئی تھی کراچی کی اس عدالت کے سامنے. اب یہ 3-4 چیزیں تو ہم نے آپ کو کہی تھیں کہ آپ ذرا ذہن نشین کر لیں. اب چوتھی چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو ذہن نشین کر لیں کہ ان کو جب رہا کیا گیا ہے تو انہوں نے پوری دنیا کا شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے تحریک انصاف کے ورکرز یا تحریک انصاف سے ریلیٹڈ کسی بھی آواز کا شکریہ ادا نہیں کیا, باقی سب کا نام لے کے غالباً انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے. یہ بھی ایک بہت ہی اپنے تئیں معنی خیز بات ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں پھر بھی آخر پر یہ کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سمی بلوچ صاحبہ جو ہے وہ مظلوم نہیں ہے, مارنگ بلوچ مظلوم نہیں ہے, یا ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. بھرپور ساتھ دینا چاہیے کیونکہ ان کے پیاروں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی چالیں ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو لارجر پکچر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. آخری خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے چلنے سے پہلے, وہ پاک پیک کے ڈاکٹر جلیل کا ایک انٹرویو حال ہی میں سوشل میڈیا کے اوپر پبلش ہوا ہے, جس میں ان سے جب پوچھا گیا یہ سارا انسیڈنٹ, جو ڈاکٹرز آئے تھے, تو انہوں نے یہ بتایا کہ پاک پیک کے ممبران کو بھی کانٹیکٹ کیا گیا تھا. جی ہاں, یہ آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات ہوگی. انہوں نے کہا کہ وہی جو مرغی کا بزنس کرنے والے صاحب ہیں جنہیں وجاہت سعید مرغی فروش کہتے ہیں, اور ظاہر ہے جو ہمارے اپنی جماعت کے بھی کچھ لوگ تھے جو اس سارے کام کے اندر شامل تھے, انہوں نے کہا کہ نومبر کے مہینے میں, جی ہاں یہ نومبر کے مارچ سے پہلے کی بات ہے جس میں پھر بعد میں شہریوں کو قتل کیا گیا تھا, اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ پاک پیک سے بھی رابطہ کیا گیا تھا کہ آپ کے مذاکرات فوجی جنرلز کے ساتھ کرواتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں یہ بات پسند نہیں تھی, یہ طریقہ کار پسند نہیں تھا, تو ہم نے انکار کر دیا, لیکن رابطہ ہمارے ساتھ بھی کیا گیا تھا. تو یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ یہ بھول پن میں سب کچھ نہیں ہوا. میں ڈاکٹرز کی حد تک بات نہیں کر رہا, پیچھے ہینڈلرز کی بات کر رہا ہوں. ہینڈلرز جرنلز کے ساتھ مل کے بہت دیر سے تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کی شدید کوشش کر رہے تھے. خبریں اور بھی ہیں, ان کو کچھ خبروں کو پنجابی ویلاگ میں کور کریں گے, باقی شام کے ویلاگ میں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.